ہمارا ٹاپک ہے آج کا ٹکسالی یا ٹکسال۔ عام زبان میں جو مروجہ اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس ایسا شہر یا ایسی جگہ جہاں پر کرنسی ڈھالی جاتی ہے، کرنسی بنائی جاتی ہے، سکے ڈھالے جاتے ہیں، اس جگہ یا شہر کو ٹکسالی یا ٹکسال کا نام دیا جاتا ہے۔ ادب کی دنیا کی طرف آئیں تو ٹکسال سے مراد وہ شہر ہے جس کی زبان مستند اور معیاری خیال کی جائے۔ اب جس کی زبان میں کون سی آ گئی؟ محاورہ آ جائے گا، ضرب المثل ہے، روزمرہ وغیرہ۔ غالب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں نوعمری میں ایک شعر میں مضمون باندھا اور دو الفاظ کا ایسا استعمال کیا جو اس سے پہلے کسی شاعر نے استعمال نہیں کر رکھے تھے، یا وہ اہل دلی کے لیے، برصغیر کے شعراء کے لیے نامانوس تھے۔ اب مجھے نام بھول رہے ہیں کون سے استاد تھے جنہوں نے اس شاعری کو چیک کیا یا ان کے سامنے غالب نے جب پڑھی تو انہوں نے انہیں ٹوک دیا تھا کہ یہ کہیں بھی مضمون نہیں باندھا گیا ہے۔ تو کہیں پہ غالب کہتے ہیں کہ فارسی شاعری کے دلدادہ تھے، مطالعہ کر رہے تھے تو انہیں وہی سیم مضمون وہیں پہ نظر آیا، تو وہ فوراً اٹھائے اسی مضمون کو اپنے اس استاد کے پاس یا لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شاعری کرتے رہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ خود بھی اس بات پہ حیران ہوئی ہے کہ اتنے بڑے شعراء نے بھی اس ترکیب یا اس مضمون کو اپنی شاعری میں الفاظ کو باندھا ہے، بیان کیا ہے کلام میں، تو جو غالب کر رہا ہے، اور وہ اس سے اس وقت مانوس نہیں تھے یا انہوں نے اس وقت پڑھا نہیں تھا۔ تو ٹکسالی وہ شہر جس کی زبان مستند اور معیاری خیال کی جائے، جس پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، مستند پہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہی ہے، اسی طرح بیان ہے۔ عام طور پہ جو ٹکسالی شہر یہ ٹکسال زبان کے حوالے سے جو درجہ حاصل تھا وہ دلی کو تھا، دلی اور لکھنؤ کو، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ بیسیکلی بنیادی طور پر دلی کی جو زبان تھی وہی معیاری ہے، وہی مستند تھی، وہی ٹکسال کا درجہ رکھتی تھی۔ لیکن ہوا کیا، دلی جب زوال پذیر ہوئی، اور یہ واحد شہر کا نام ہے دلی جو مؤنث بولا جاتا ہے، باقی جتنے بھی شہروں کے نام ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ دلی جب زوال پذیر ہوئی اور بادشاہ سلامت بہادر شاہ ظفر خود انگریزوں کے پنشن خوار یا وظیفہ خوار ہوئے، شعراء کی وہ قدردانی نہیں رہی جس کی شعراء کو پہلے سے عادت تھی، یا شعراء پہ پہلے جو قدردانیاں ان کی جاری تھی وہ نہیں رہیں، تو شعراء نے دلی سے لکھنؤ کی طرف سفر کیا۔ بھائی جون ایلیا نے کہا تھا نا کہ میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، میاں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ تو جب وہ لکھنؤ میں گئے تو ایک تو دلی کے نامور اساتذہ جب لکھنؤ کی طرف گئے، لکھنؤ میں ایک تو ان کے آنے سے، اور دوسرا لکھنؤ میں شعراء کی اساتذہ کی قدردانی کی بنا پر اس شہر میں بھی جو زبان بولی گئی، جس زبان نے رواج پایا، وہ بھی ٹکسالی کہلائی۔ یعنی آج بھی کوئی روزمرہ محاورہ، ضرب المثل اگر دلی یا لکھنؤ کے اساتذہ نے دبستان دلی یا دبستان لکھنؤ میں وہ ضرب المثل، وہ محاورہ، وہ روزمرہ استعمال ہوا ہے، اور آج اگرچہ وہ جاری نہ رہا ہو، تب بھی اس روزمرہ اور ضرب المثل کو جو ہے وہ ٹکسالی زبان کا درجہ حاصل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ اردو زبان ویسے بھی ارتقاء کے اثر کو قبول کرتی ہے، اور یہ زبان کو زیادہ اثر قبول اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ یہ شروع سے اس کی نیچر یا فطرت اس زبان کی ایسی رہی ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمونے کا ایک وسیع، بلکہ اس کا دل کہہ لیں، سمندر جتنا دل کہہ لیں، کہ ان الفاظ کو اپنے اندر سمونے کا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہے، یا اس کی خمیر میں شامل ہے دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر ڈھالنے کا۔ تو اس بنا پہ تو ٹکسالی
یعنی وہ شہر ہے جس کی زبان مستند اور معیاری سمجھی جائے. تو وہ اردو ادب میں، اردو زبان کی تاریخ میں دو ہی شہر ہیں، دلی اور لکھنؤ، جو دلی کے لوگوں نے، دلی کے اساتذہ نے، دلی کے رہنے والوں نے اور لکھنؤ کے رہنے والوں نے جو زبان بولی، جو زبان یا کلام یا محاورے اپنی کلام میں استعمال کیے، شاعری میں، اپنی تحریروں میں استعمال کیے، وہ کیا کہلائیں گے؟ ٹکسالی.